हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची कहानी जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा बनी, जिसके कुछ पार्ट्स मैं आपको सुना चुकी हूँ और अब आगे। वैसे तो बहुत सारी बातें, कहानियाँ बाइबल के हवाले से मैं चर्च पर जाने की वजह से जानता था, मगर बाइबल को अपने सामने खोल कर खुद पढ़ने का एक अपना ही अलग मज़ा है। मैं जब उससे मिलने जाता तो वो बाइबल पढ़े और दुआ किए बगैर मुझे घर से जाने ही ना देती थी। तब मैं उसके साथ बैठकर बाइबल के एक एक हर्फ को गौर से देखता, पढ़ता और अपने ज़हन नशीन करने की भी कोशिश में लगा रहता, ताकि बल्कि फ़ोन पर भी मुख्तलिफ इधर उधर की बोंगियों से भरी बातों के बाद उससे बाइबल और कुरान के हवाले से जो बातें वो जानती थी मुझे बताती रहती, क्योंकि वो कहती थी कि हमने बाइबल और रोटियस अदारे से यही सीखा है कि कभी भी हासिल करदा इल्म, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा, जितना भी किसी से भी सीखने को मिले तो सीख लो। और वैसे भी अच्छी बातों का इल्म तो कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाते रहना चाहिए ताकि सीखने और सिखाने का अमल जारी रह सके। मुझे तो उसकी इस खूबी से भी इश्क था जो मेरी रूह तक को हिला देती थी, क्योंकि जब जब वो मजहबी बातें मेरे साथ करती थी तो उसका चेहरा देखने लायक होता था। मुझे उसका जोश देखकर ऐसा लगता जैसे खुदा का नूर उसमें आ बसा हो। तो इसमें जब रहा ना गया तो एक दिन तो मैंने कह भी दिया कि मुझे तुम्हारे भोलेपन में, सोच में, मजहबी बातों की तरफ रुझान देकर तुम्हारे अंदर खुदा की परछाई नजर आती है, जैसे खुदा खुद तुम्हारे अंदर बसता हो। वैसे तो खुदा हर इंसान के अंदर यानी दिल में रहता है, वो अलग बात है। कोई खुदा की दस्तक को फौरन सुनकर दरवाज़ा खोल देता है तो कोई देर से, तो कोई इस दस्तक को इग्नोर करने में लगा रहता है, तो किसी को ये दस्तक सुनाई ही नहीं देती। बहरहाल एक दिन, बल्कि मुझे याद है कि 2 दिन जल्दियों में मैं नमाज पढ़े बगैर ही उसके घर से निकलने लगा, तो वो मुझे अलविदा करने के लिए दरवाजे पर आई। तभी कहने लगी, आज तुम तो जल्दी में घर से निकल रहे हो और नमाज भी नहीं पढ़ी, तो ऐसा करना, रास्ते में ही दुआ मन ही मन में करते जाना। मैं भी यहाँ तुम्हारे लिए दुआ करती रहूँगी और तुम भी करते जाना। तुम्हें पता है मेरे अब्बू जी भी इसी तरह से रास्ते में ही दुआ करते जाते थे। ये चीज़ भी मैंने उन्हीं से सीखी है। फिर कोई एक्सीडेंट, आफत वगैरह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। मैं हंसने लगा तो कहने लगी, हंस क्यों रहे हो? सिर्फ मन ही मन में तो दुआ करने का ही तो कहा है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैंने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगा। पता है, जब से खुदा को अपनी आंखों से देखा तो उस दिन से शर्म सी आ गई है मुझे अपने आप पर। पूछने लगी, खुदा को कहाँ देखा था? मैंने जवाब दिया, यहीं लालपुर में ही, जब मैं तुम लोगों के साथ दुआ कर रहा था। तुम लोग तो दुआ कर रहे थे पर मैं ही नहीं कर पा रहा था, तभी खुदा से देखा ही नहीं गया, तो वो खुद मेरे पास आ गया कि चल कर दुआ। तभी तो मैंने फिर शुरू की थी दुआ। पता है मेरे मामा पापा क्या कहते हैं कि तुम कोई जादूगर नहीं हो, तुमने मुझ पर कोई इल्म करके अपने काबू में कर रखा है, इसीलिए तो एक गुलाम की तरह तुम्हारे पास रोज़ रोज़ हाजिरी देने के लिए दौड़ा आता हूँ, एक भी छुट्टी नहीं मैं करता। कहने लगी, हमारे रिश्तेदारों की तो बस यही एक प्रॉब्लम है, उनको ये जादू इल्म वगैरह तो फ़ौरन नज़र आ जाते हैं, खुदा नज़र नहीं आता। खैर, अब अगर दुआ की ही बात हो रही है तो दुआ के ही टॉपिक से एक किस्सा मुझे फिर से याद आ गया कि एक दिन मुझे बुखार, सर में दर्द, शदीद दर्द था और जिस्म दर्द भी था, और तो इसमें उसी हालत में ड्यूटी पर चला गया। पर माँ ने एक दफ़ा भी न पूछा कि खाना भी ठीक से नहीं खाया और ढीले चल रहे हो, क्या हुआ बेटा, खैर तो है? और उन्हें मेरी इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही ना पड़ता था। हालांकि मेरे तीनों भाइयों की ऐसी कंडीशन होती तो माँ उनकी केयर करने में दिन रात एक कर देती थी। और पहले मैं ज़बरदस्ती माँ की केयर हासिल करने के लिए बुखार की हालत में माँ के पास लिपट जाता, तो फिर आखिरकार उनको मेरी केयर करनी ही पड़ती थी। पर उस दिन मुझे सनिया की शिद्दत से याद आई, क्योंकि मुझ में हिम्मत ही न थी कि माँ से कहूँ कि माँ मुझे बुखार हुआ है, मुझे अपने आंचल में छुपा लो या फिर मुझे डॉक्टर के पास ले चलो वगैरह के अल्फाज तक न कह पाया। तो मुझे अपने बड़ों के कारनामों पर नहायत ही गुस्सा है कि काश उस दिन 11 नवंबर 2018 को मेरी मंगनी करने की बजाय नकाह ही कर देते उसे, तो आज वह मेरे पास यहाँ होती,
تو اسے بنا کہے ہی اپنی کیئر کروا لیتا۔ خیر میں تو سو گیا اور مسلسل تیز بخار کی حالت میں 2 دن ہو گئے، پر بخار تھا کہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا اور ڈیوٹی بھی اسی حالت میں نبھاتا اور اس سے فون پر باتیں کرتا رہا۔ یوں ہی باتوں کے دوران میں تو بس دکھی آتما بن کے اس سے باتیں کرتا جا رہا تھا، پر وہ تو مجھے کوئی جادوگرنی ہی لگتی تھی جسے میرے بارے میں سب پتہ چل جاتا تھا، جیسے اس نے اپنے پاس کوئی جن رکھا ہو جو اسے فوراً میرے بارے میں بتاتا رہتا ہے۔ ماما واقعی ٹھیک ہی کہتی تھی۔ جب میں نے اسے پوچھا، سینڈی تم نے کون سا جادو مجھ پر کیا ہے، تب وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگتی، انتر منتر کلی کلنتر ہو جا میرے وش کے اندر۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں ہنسنے لگتا کہ ماما کو اتنی سمجھ نہیں، یہ کوئی دوسرا کالا علم وغیرہ کا جادو نہیں، یہ تو پیار کا جادو ہے۔ اگر اس کا نشہ کسی کو ایک بار ہو جائے تو ہر وقت انسان کو اس کے دل کو مدہوش کیے رکھتی ہے۔ بہرحال وہ مجھے کہنے لگی، تم ہر وقت کیا کیا باتیں اب سوچتے رہتے ہو؟ پہلے تو تمہارا سر درد نہیں ہوتا تھا، مگر اب ہر وقت ہی درد میں رہنے لگا ہے۔ سچ بتاؤ کیا سوچتے ہو؟ کر لو مجھ سے شیئر، مجھ سے نہیں کرو گے تو اور کس سے کرو گے پھر؟ میں نے سیریس انداز میں کہا، مجھے بہت ٹینشن ہے۔ میں کیسے بتاؤں؟ کہنے لگی، گھر والوں کی ٹینشن ہے نا۔ میں یہ سن کر ایک دم سے ہی چونک گیا کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ میں نے تو اسے گھر والوں کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں بتائی۔ میں نے فوراً حامی بھر دی، ہاں مجھ پر بہت ذمہ داری ہے۔ تب پھر سے باقی کی بات بھی اسی نے مکمل کر دی کہ تمہیں اس بات کی ٹینشن ہے نا کہ پورے گھر کی اور تینوں بھائیوں کی شادیوں کی بھی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے، عطا کہ بل گھر کے، راشن، شاپنگ، کرائے کے پیسے وغیرہ سب کچھ تمہارے سر پر، اور تو اور تمہارے ماں باپ کی بھی ذمہ داری تمہارے ہی سر پر ہے، اور اب ان چیزوں کے علاوہ میری ایک نئی ذمہ داری تمہارے سر پر آ رہی ہے۔ تم اکیلے اور اتنی ساری ذمہ داریاں کیسے سنبھالو گے؟ یہی سوچتے رہتے ہو نا۔ میں تو اس کی باتیں سن کر حیرت سے ہکا بکا ہی رہ گیا اور جواب میں صرف اتنا ہی کہہ پایا، ہاں پر تمہیں کیسے سب پتہ چلا؟ کہنے لگی ہنس کر کہ میرے پاس ایک جادو کا چراغ ہے، اسی سے سب معلوم ہوا کہ جنوں کے شہر میں شہزادے کا حال اچھا نہیں ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، یار تم تو پوری کی پوری ولیوں جیسی بنتی جا رہی ہو۔ کہنے لگی، ہاں تو بالکل ہم سبھی لوگ محبت کے نام کو جپتے رہتے ہیں، لیکن محبت بھی تو جناب ولیوں کا ہی تو کام ہوتا ہے نا؟ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے ہنس کر کہا، ہاں اس لیے تو میں تمہارا ادب کرتا ہوں۔ اچھا کیا واقعی تم نے جن رکھے ہوئے؟ کہنے لگی، نہیں یار ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ پتہ نہیں یار مجھے واقعی میں نہیں پتا کہ کیسے مجھے تمہاری ہر چیز تمہارے کہے بغیر ہی پتہ چل جاتی ہے۔ شاید یہ خدا کی طرف سے ہی محبت کرنے والوں کو گفٹ عطا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت ہی کیا جس میں الہام نہ آتے ہوں۔ تو اب لگتا ہے پھر تو واقعی فٹیمو ہے ایسی اس محبت کا جس میں الہام ہی نہ ہو۔ خیر تم بس یہی سمجھ لو الہام ہوا تھا، اور تم تو حیران ایسے ہو رہے ہو جیسے تم پر یہ الہام نہیں ہوتا۔ تم بھی تو جان جاتے ہو میرے بنا کہے کتنی باتوں کو۔ خیر تم نے میڈیسن لی کہ نہیں؟ میں نے کہا، یار تو میری میڈیسن ہے، تجھ سے بات کر لی، اب کسی اور دوائی کی ضرورت ہی نہیں۔ بلکہ سچ پوچھو تو لی تھی، پر اثر شاید اس کی دوائی میں تھا ہی نہیں، حالانکہ فیملی ڈاکٹر ہے ہمارا پھر بھی۔ کہنے لگی، تو پھر کوئی اور ڈاکٹر سے رابطہ کر لو۔ میں نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، کر تو لیا، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس گھر میں تو میری کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے، پلیز مجھ سے آ جا۔ کب آؤ گی؟ میرا تیرے بغیر دل نہیں لگتا۔ کب یہ مہینے گزریں گے اور کب تو میرے پاس ہوگی؟ بہرحال اسی طرح کی باتیں کرتے کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ تب اسی رات میں 3 بجے سویا ہوا تھا تو پتہ ہی نہیں مجھے ایک دم سے بے چینی سی ہونے لگی۔ اتنی ٹھنڈ تھی اور اتنی ٹھنڈ میں بھی مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے، اسی لیے میری تو تقریباً نیند ہی ختم ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ کوئی کمرے کے اندھیرے میں میرے بالکل پاس دوپٹہ لیے بیٹھا ہے۔ جب غور کیا تو پتہ چلا یہ تو ثنیہ ہے جو میرے پاس بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ پہلے تو میں اسے دیکھ کر نہایت خوش ہوا، پھر اچانک سے یاد آیا، ارے ثنیہ یہاں کہاں؟
وہ تو اپنے گھر میں ہیں، پھر یہ یہاں کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ خیر، اگلے دن میں نے فون کر کے پوچھا، تم نے اس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، اور رات کے کتنے بجے تم نے دعا کی تھی؟ کہنے لگی بائبل تو ہم پڑھ چکے تھے پہلے ہی سے، پر رات 3 بجے مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، تمہاری طبیعت کی وجہ سے میری نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے اٹھ کر 3 بجے تمہارے لیے دعا کی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے اس کلر کے کپڑے پہنے؟ اس بار میں نے تمہیں تو بتایا ہی نہیں تھا، الہام ہوا تھا۔ میں نے کہا یار الہام نہیں، اس بار تو تم خود میرے پاس آئی تھی۔ رات 3 بجے مجھے بڑی بے چینی ہو رہی تھی، پسینے بھی چھوٹ رہے تھے، نیند بھی تقریباً اڑ گئی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا تیری روح یہی کلر جو تو نے مجھے بتایا، کپڑے پہنے، دوپٹہ سر پر لیے میرے پاس بیٹھی دعا کر رہی تھی، اسی لیے تو مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ یار میں نے تجھے بالکل کلیئر دیکھا تھا۔ پھر مجھے تیری الہام والی بات یاد آئی، اور یہ سین دیکھ کر تو پکا یقین بھی ہو گیا۔ آج تک میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں جب صبح بیدار ہوا تو بخار بھی نہیں تھا مجھے۔ شکریہ سموسے، تو نے اتنی شدت اور گہرائی سے سچے من سے میرے لیے دعا کی، خدا سے دعا کی۔ اس طرح سے آج تک میرے لیے میری ماں نے بھی کبھی میرے لیے دعا نہیں کی، اور جتنا تو میرے بارے میں جانتی اور سمجھتی ہے، میری ماں جس نے مجھے پیدا کیا وہ نہیں آج تک مجھے سمجھ پائی، یا پھر دلچسپی نہیں دکھائی۔ تو اسی طرح سے ہمیشہ میرے لیے دعا کرتی رہو گی کیا؟ پھر تو تمہارے ہوتے مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہاری تو صرف ایک ہی دعا کافی ہے ساری بلاؤں کو مجھ سے دور کرنے کے لیے، اتنے دل سے جو دعا کرتی ہو۔ بہرحال، ارے یاد آیا، وہ بات تو پیچھے ہی چھوٹ گئی کہ میں صرف 2 دن لال پل سے بنا دعا کیے نکلا تو راستے میں میرا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوتے بچا، کیونکہ میں سموسے کی بات بھول گیا۔ من ہی من دعا راستے میں کرتے جانا تھا، پر بھول گیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، پر سموسے کی دعاؤں کے وسیلے میں بچ گیا۔ ایک دفعہ تو کام کے پاس ہی پہنچا تھا تب ہوا، اور دوسری دفعہ لال پل سے ابھی نکلا ہی تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسی لیے گھر واپس سنیا کے پاس ہی آ گیا، اور اسی کے ساتھ جا کر پہلوان سے پٹی کروائی تو پتہ چلا کہ اندر سے سکن پھٹ چکی ہے۔ سو میڈیسن کھا کر اپنے تیسرے چھوٹے بھائی کو فون کر کے میں سو گیا۔ شام ہوئی تو دعا باقاعدہ کر کے کھانا کھا کر پھر ہی گھر سے روانہ ہوا ساندھے جانے کے لیے۔ جب گھر پہنچا 5-6 بجے تو میرے تینوں بھائیوں اور میری ماما کے رنگ روپ ہی بدلے ہوئے تھے۔ میں نے لاڈ کے ساتھ ماما کو بتایا، ماما میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تب میری ماما کہنے لگی، پھر بچ کیسے گئے؟ وہیں پر مر کیوں نہیں گئے تم؟ بالکل صحیح تو چل رہے ہو، اہم ہی ڈرامے کر رہے ہو تم۔ یہ پٹی تو تم نے جان بوجھ کر ہی لگائی ہوئی ہے، تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اہم ہی جان بوجھ کر وہاں رہ گئے تھے۔ ماما کی یہ بات سن کر میرا دل دکھ سے پھٹ پڑا تھا کہ یہ میرے اپنے ہو کر مجھ پر یقین ہی نہیں کر رہے۔ میں نے اپنے تیسرے بھائی سے کہا، یار تمہیں تو میں نے وہی سڑک پر کال کر کے بتایا تھا، تو تم نے ماما کو بتایا نہیں تھا؟ ورنہ میں تو ڈیوٹی کے لیے ہی تو روانہ ہوا تھا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ پر نہ ہی بھائی سیدھے منہ مجھ سے بات کرے، اور نہ ہی میری ماما، اور نہ ہی میرے ایکسیڈنٹ پر یقین کرے، بلکہ الٹا مجھے بدوا دینے لگی مرنے کی، کہ کاش تم وہیں گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتے اور واپس گھر ہی نہ آتے۔ یہ الفاظ تو میرے کانوں میں بار بار گونجنے لگے کہ یہ ہے میری ماں جسے میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، ایک سنیا کی بڑی بہن جیسی ماں جس نے میرے ایکسیڈنٹ کی خبر سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، بلکہ میرا صدقہ اتارنے کے لیے کچھ پیسے میرے اوپر سے وار کر مانگنے والوں کو دے دیے، اور ایک یہ ماں ہے جس نے مجھے مرنے کی بدعا ہی دے دی۔ خیر، اور بھی اسی طرح کی وہ باتیں مجھے میرے بھائیوں کے سامنے کرتی رہی، پر مجال ہے میرے بھائیوں نے بیچ میں ماں کو ٹوکا ہو کہ نہیں ایسے نہ بولو، وہ صحیح سلامت آ گیا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پر اس طرح کے الفاظ تو کسی نے بھی نہیں کہے جن کو میں نے خود ماں باپ بن کر پالا، وہ آج ماں کی باتوں میں آگے تھے۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ آج یہ گرین ٹاؤن سے واپس آئے ہیں تو ضرور وہاں سے سیکھ پڑھ کر ہی آئے ہیں۔ میری پھپھو وغیرہ نے انہیں پھر سے ایک نیا لالچ دے دیا ہوگا۔ سو میں تو دکھی ہو کے چپ چاپ کپڑے تبدیل کر کے لیٹ گیا، اور سینڈی سے
सैंडी से फ़ोन पर बात भी करने लग पड़ा। रात के 8 बज गए। सब बाहर बैठे खाना खाते रहे, पर मुझे किसी ने आकर खाने के लिए पूछा ही नहीं। मुझे भी भूख लगी थी। फिर पता नहीं कैसे रहम आ गया माँ को मुझ पर। जब सब पेड़ पूजा कर चुके तो बेड पर मेरे पास मटर पुलाव की प्लेट रख के चली गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जेल में कैदियों के आगे प्लेट खाने की रखी जाती है। बहरहाल मैंने खुदा का शुक्र अदा करके खाना शुरू किया। तभी खाना खाते समय मुझे अपनी सगाई से पहले के दिन याद आने लगे, जब मंगने से पहले ही हम दोनों एक दूसरे के इश्क में मुबतला हो चुके थे और बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझने भी लगे थे। हमारी मोहब्बत को देखकर सबको शक पड़ता था कि हम दोनों इस रिश्ते से पहले ही फंसे हुए थे, क्योंकि इतनी अटूट मोहब्बत जो थी कोई भी देख के ऐसे ही सवाल करता। सो सब ने किए भी। खैर उन्हीं दिनों मैं और पापा सगाई की दावत देने की घर से पापा के बहन भाइयों के घर ग्रीन टाउन रवाना हुए। वहाँ उसकी तस्वीरें, उसका बायोडाटा सुनकर तो उनकी सोच की एकदम काया ही पलट गई और फौरन मीठे अंदाज में अपनी दोनों बेटियों की पेशकश करने लगे। मेरी तो इस माजरे पर हंसी ही आ गई कि ये क्या हो रहा है। पहले यही रिश्तेदार हमसे दूर ही रहना पसंद करते थे और अपनी बेटियों की शादी हम चारों भाइयों से करने के लिए रजामंद भी ना थे और मेरे पापा की जायदाद तक को अपने कब्जे में कर रखा था। तो सनिया की वजह से लड़कियों को और जायदाद को भी फौरन देने के लिए तैयार हो गए, पर ना ही मैं माना और ना ही पापा, क्योंकि मुझे तो फ़ख्र था कि मुझे इतनी अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। तो ज़रूर मैंने कोई अच्छा या नेक काम किया होगा जो खुदा ने मुझे एक अनमोल तोहफ़ा दिया। फिर वो तोहफ़ा मैं अपने हाथ से कैसे जाने देता। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए उसको बड़े प्यार से सहज कर रखना चाहता था। वो मेरी ज़िंदगी में क्या थी, क्यों इतना मायने रखती थी, ये सब मैं शायद आपको कभी वर्ड्स में बता ही नहीं पाऊँगा। मैं तो फ़ख्र जैसे एहसास से भरा पड़ा था, बल्कि फ़ख्र से मेरा सीना ही चौड़ा होने लगता कि पापा की पूरी फैमिली में मेरी बीवी जैसी कोई नहीं होगी। और वैसे भी क्यों ना चौड़ा हो मेरा सीना। जब खुदा ने इतना खूबसूरत तोहफ़ा दिया है तो फ़ख्र और अपने आप को अलग ही समझना तो बनता ही था। बहरहाल उन्हीं दिनों मम्मा पता नहीं क्यों उसके लिए मुझे बार बार हंसी मजाक में, तो कभी सीरियस अंदाज में, तो कभी बातों ही बातों में हल्के फुल्के अंदाज में बदगुमान करने की कोशिश करती रहती थी कि वो बहुत स्लो मोशन खाना बनाती है। अगर इतने सारे मेहमान हमारे घर आएंगे तब वो यूं ही स्लो काम करती रहेगी। बेटा तू उसके अखराजात नहीं पूरे कर पाएगा। वो अच्छा खाती और अच्छा पहनती ओढ़ती है। उनके बड़े नाज नखरे हैं। जानती हूँ मैं सनिया को, वो तो किसी को उठ के पानी तक नहीं पूछा करेगी। मैं भी फिर हंसी में बात को टाल देता कि कोई बात नहीं, तुम लोगों को वो पूछे या ना पूछे, मुझे तो पानी पूछ लिया करेगी। आप लोगों में से कोई भी मेरी फ़िक्र नहीं करता ना। पर अब इस घर में मेरी फ़िक्र करने वाला भी कोई तो शुक्र आ रहा है। सो कभी इतनी सारी जलसी निकालती रहती, और वैसे भी जलसी तो हमेशा कुछ खोने पर ही होती है ना। तो यहाँ फिर मामा के मन में कुछ और था। क्या था मैं तो जनाब उन दिनों ज़रा भी समझ ना पाया था। बस हंसी में ही टाल देता था। कहने लगी कि जब मैं तुम्हें पान छोड़ने के लिए कहती थी तो मानते नहीं थे, पर उसने एक दफ़ा ही कहा तो फ़ौरन से पहले पान खाना बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं मामा, उसने तो नहीं कहा था, पर वो यकीन ही ना करे। फिर कहने लगी पहले तो हर वक्त गुस्सा तेरे नाक पर चढ़ा रहता था, पर अब तो गुस्सा भी नहीं करते हो। उसने तो अभी से तुम्हें बदलना शुरू कर दिया है, बल्कि मुझे तो लगता है उसने तुम पर कोई जादू कर दिया है। वो कोई जादूगर नहीं है। अभी तुम्हें इतना ज़्यादा उसने बदल दिया है तो आगे भी चलकर वो तुम्हें और बदल के हमसे छीन लेगी। तुम दोनों का जब से रिश्ता तय हुआ तब से लगता ही नहीं है कि नया नया रिश्ता है। ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों कब से एक दूसरे को चाहते थे। सच सच बता, तेरी नीयत पहले ही से सनिया पर ख़राब थी ना। पर मैं उस वक़्त मामा को टालने वाले अंदाज में नाना करता रहा, पर हकीकत तो यही थी कि 9-10 साल की उम्र में ही सनिया पर मेरी नीयत ख़राब हो गई थी। पर मैं उनको क्या कहता कि ये वाकई सच है, मेरी नीयत उस पर ख़राब थी पहले ही से। पर मैंने कुछ भी ना कहा और बस मामा की बातों पर हंसता रहता था कि ये बस वक्ती जलन है जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमेशा 5 मर्दों पर मामा ने अकेले हुकूमत
کی ہے تو کسی اور عورت کی انٹری اس گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی، یا پھر ہم مردوں کو صرف اپنے ہی وش میں رکھنا چاہتی ہیں، ان پر اپنا اختیار سمجھتی ہیں۔ لیکن کیسی بات ہے نا کہ خدا بندوں کو اختیار دے کر آزماتا ہے یا پیار دے کر۔ کوئی پیار جوگا نہیں ہوتا تو کوئی اختیار جوگا نہیں ہوتا، ہے نا۔ بس جناب اسی طرح کی وہ باتیں کرتی رہتی کہ کسی طرح سے میں سگائی کرنے سے انکار کر دوں۔ وہ لوگ خود بڑے تھے، اس لیے سب کے سامنے انکار کر کے اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، پر مجھے یوں ہی فورس کرتے رہتے کہ ضرور اس نے تمہیں کچھ سکھا پڑھا دیا ہے، اور میں بھی انہیں نارمل ڈیٹ انداز میں جواب آخر دے ہی دیتا کہ اس نے مجھے کیا سکھانا پڑھانا ہے۔ آپ ہی نے مجھے بتایا تھا نا کہ آپ نے خود ہی میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا تھا، میں نے تھوڑی نہ کہا تھا اس رشتے کے لیے۔ تو اس بات پر مجھے کہنے لگی کہ پہلے تو ایسے ٹرٹر میرے آگے نہیں کرتا تھا، پر صاحب کوئی جا کے ان کو سمجھائے کہ میرا دل سنیا کے علاوہ کسی اور کو چاہ ہی نہیں سکتا۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر دستخط کرنے یا نہ کرنے سے رشتے بنتے یا مٹتے نہیں۔ جو نام ایک بار کسی کے دل پر لکھ دیا جائے پھر اسے عمر بھر مٹایا نہیں جا سکتا، اور میرے دل میں تو بس صرف سنیا کا ہی نام ہے۔ خیر بچپن سے ہی ماما کے پیار میں تو اتنا اندھا ہو چکا تھا، کیونکہ جس پیار میں انسان اپنا آپ کھو دیتا ہے وہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اس کا پیار وہ ماں باپ کے لیے ہو تو چاہے ایک پریمی کے لیے ہو، جو بھی وہ کرنے کو کہتا ہے، پھر چاہے وہ صحیح ہو، غلط ہو، اچھا ہو یا برا، اسے کچھ بھی اس چیز کا احساس ہی نہیں رہتا ہے۔ کسی کے پیار میں اپنے ہی وجود کو بھول جانا کٹھن ہے، اور میں بھی تو اپنی ماں کے پیار میں اپنے وجود کو پوری طرح سے بھولتا ہی جا رہا تھا۔ یہ تو جب سنیا سے میرا رشتہ طے ہوا تب ایسا لگا جیسے میں ابھی ہوش میں آیا ہوں، جیسے پہلے میں نشے کی حالت میں ہی دنیا گھوم پھر رہا تھا، پر جب ہوش آ رہا تھا تو ہر چہرے میں کوئی اور ہی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ جان کر تو مجھے بہت ہی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ سب کی اصلیت جو سامنے آ رہی تھی، کیونکہ سب مجھے کہنے لگے کہ میں بدل گیا ہوں، پر اب میں سوچتا ہوں کہ سب سے بڑی میری برائی وہی تھی جو کبھی میری بچپن سے ہی سب سے بڑی اچھائی رہی تھی۔ سب کی محبت کی خاطر انہی کے لیے جیتا رہا تھا، ان کے ہر وہ کام کرتا رہا، ان کی ہر بری غلط حرکتوں پر پردہ ڈالتا رہا دوسروں کے آگے۔ پر شاید محبت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی کسی سے بے انتہا محبت کرے اور یہ دوراہے پر کھڑا ہو جہاں ایک اور نیکی ہو اور دوسرے راستے پر اس کی محبت ہو، تو وہ محبت کے راستے پر چل دیتا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے بنا رہ پانا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو چاہے وہ ماں باپ ہوں تو چاہے پریمی۔ مگر فیملی میں تو لوگ ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں نا، پر یہ گھر میں نے انوکھا ہی دیکھا، جس میں عجیب سی پتھر دلی سب کے اندر بسی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ پتنگ اڑاتے وقت اس کی ڈور ہاتھوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ نظریں اس کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ اس پر سے نظریں ہٹی تو کب کون اسے کاٹ دے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے جب تک پتنگ سکون سے اڑے گی لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے، آپ کی واہ واہی کریں گے، آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، لیکن جیسے ہی پتنگ کٹے گی، جیسے ہی نظر اس پر سے ہٹے گی تو اس کی گرتی ہوئی پتنگ کے ساتھ لوگ آپ کو ایک گری ہوئی نظر سے دیکھیں گے۔ آج میں نے سب کی ایسی ہی نظریں اپنی طرف آتی محسوس کی، مگر میری یہ فیملی بھی تو ایک پتنگ کی طرح ہی تو ہے میرے لیے، لیکن شاید مجھے یہاں کوئی فیملی نہیں سمجھتا۔ ایک فیملی نے مجھے اپنی نظروں سے گرا دیا۔ شاید اب ان کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ میں ان کی پیسے کمانے والی مشین ان کے لیے نکارا بنتا جا رہا ہوں، یا پھر کسی کام کا نہیں رہا تھا ان کے لیے۔ تو دوسری فیملی نے مجھے عام سے خاص بنا دیا تھا، مجھے اپنا بنا لیا تھا۔ آج مجھے اپنی زندگی سے کراہیت سی ہو رہی تھی، جیسے ٹھٹھرا دینے والی سرد ہواؤں نے میری زندگی کے پیڑ کو مرجھا کے رکھ دیا ہو۔ میں تو سمجھا تھا کہ وقتی ماں کی جلن ہے سنیا سے، کیونکہ کوئی اپنی بہن کی بیٹی سے نفرت کیسے کر سکتا ہے بھلا۔ سگائی کے دن بھی انہوں نے مجھے دھوکہ دیا تاکہ کسی طرح سے میں منگنی نہ کر پاؤں اسے۔ ایکچولی میرے ماما پاپا نے خود ہی تو یہ رشتہ مانگا تھا، اور اب اپنی زبان دے کر مکر جانے کے مضبوط ارادے بنائے بیٹھے تھے۔ اسی لیے تو
انہوں نے جو پیسے میں نے اتنی محنت سے جمع کر کے منگنی کے لیے دیے تو اس کو غائب کر کے کہنے لگے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں۔ جب میں نے الٹا سوال کر دیا کہ کہاں لگائے پیسے، نظر بھی تو آئے، تب میرے سوال پوچھنے پر مجھے میرے پاپا مارنا شروع ہو گئے۔ اور باقی کی کہانی دوسرے پارٹ میں۔ تھینک یو، بائے۔